بات آتی ہے رزق کے بندش کے حوالے سے، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ فلاں نے تعویذ کر کے میرا رزق روک لیا ہے، لہٰذا اب میں کسی بندے کے پاس مجھے جانا چاہیے دعا کے لیے، تعویذ کے لیے، تاکہ میرا رزق کھل جائے۔ نعوذ باللہ! اب یہاں سوچے، اب ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے جو رزق لکھا تھا وہ ایک بندے کی تعویذ کی وجہ سے وہ جو رزق تھا وہ روک گیا ہے، لہٰذا ہم نے اس بندے کی طاقت کو اللہ کی طاقت سے زیادہ قرار دیا۔ یہ پہلی ہماری بدبختی کی علامت ہے۔ دوسری بدبختی کی علامت یہ ہے کہ ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت جی اب تعویذ دے دیجئے تاکہ میرا رزق کھل جائے۔ نعوذ باللہ! ہم نے اس بندے کو بھی جس کے پاس ہم گئے ہیں رزق کھولنے کے لیے، اللہ کی طاقت سے اس کی طاقت کو ہم نے زیادہ سمجھ لیا، چونکہ ہم نے اب اس کے ذریعے ہم چاہتے کہ میرا رزق کھل جائے۔ تو یہ ہم سب کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب ذوالجلال کسی بندے کا رزق دینے کے باوجود، اس کے نام کرنے کے بعد اس کو بند کر دے۔ جب اللہ رزق بند کر دے گا تو انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ جب تک انسان دنیا میں ہے اپنا رزق کھائے گا، جہاں جائے گا، جو مرضی کرے، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے، کسی بندے کا رزق نہیں روک سکتے۔ اگر کسی بندے کو پکڑ کر کوئی جیل میں ڈال دے کسی وجہ سے، اس کا رزق پھر بھی بند نہیں ہوتا، جو اس کو رزق ملنا چاہیے وہ جیل کے اندر اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے نصیب میں رزق ختم ہو جائے، بند ہو جائے، تو اس بندے کی موت واقع ہوگی، وہ اس دنیا میں رہے گا ہی نہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو، ان کے کاموں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ البتہ جو ہے بندش کے جو اثرات ہیں وہ اس طرح ہوں گے کہ کاروبار مطلب میں جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا، اس میں ترقی کم ہوگی، یا کسی انسان کو روزگار نہیں ملے گا، لیکن اس کا رزق بند نہیں ہو۔ اگر روزگار نہیں مل رہا نا تو وہ کھائے گا، پیے گا، جو اس کے نصیب میں ہے نا وہ اس کو ملے گا۔ کام چاہے ملے نہ ملے، جو اس کے نصیب میں ہے، جس لقمے نے اس کے پیٹ میں جانا ہے وہ جائے گا ضرور۔ تو یہ بات الگ ہے۔ تو ان تمام باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی دور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان زمانہ آئے گا کہ صبح کے وقت انسان جو ہے وہ مسلمان ہوگا، رات کے وقت کافر ہوگا، رات کو کافر ہوگا تو صبح مسلمان ہوگا۔ یہ ان جیسی باتوں کی وجہ سے ہوگا۔ ایسی بات اس کے زبان سے نکلے گا کہ وہ اس کو کفر تک پہنچا دے گی، لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کثرت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ کس طرح ہم کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمے کو پڑھتے رہا کرو، اس سے ایمان کی تجدید ہوگی۔ خدا نخواستہ کسی کفریہ کلمے کی، کسی کفریہ بات کی وجہ سے ایمان اگر انسان کا چلا جائے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ایمان اس کے اندر داخل ہوگا اور وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اسی طرح وہ ایمان کی حالت میں ہی زندگی گزارے گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی نصیب فرمائے، نیک اعمال کے ساتھ، اور ایمان ہی کی حالت میں، ایمان ہی کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہوگا۔ ضرور ان باتوں پر عمل کیجیے، اور اللہ رب ذوالجلال آپ تمام ناظرین کے جتنی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں ہیں وہ ختم فرما دے، اور اپنے غیب کے خزانوں سے آپ ہم سب کی ضروریات و حاجات کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔